ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ جولائی کی 8 اور محرم الحرام کی 22 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. مرکزی تفتیشی بیورو CBI نے بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے فنڈز میں مبینہ خرد برد کے ایک معاملے میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. گرفتار ہونے والوں میں لداخ میں تعینات BRO کے اسسٹنٹ انجینئر اور 2 مقامی لیبر سپلائی ایجنٹ بھی شامل ہیں. CBI کے مطابق گرفتار اسسٹنٹ انجینئر 81 RCC BRO کے تحت کھلسی بٹالک سیکٹر کے انچارج افسر کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا. تحقیقات میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ مذکورہ افسر نے دونوں لیبر سپلائی ایجنٹوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے فرضی مزدوروں کے نام پر جعلی ادائیگیوں کے بل تیار کیے اور سرکاری رقم حاصل کی. تحقیقات کے مطابق یہ رقوم لیبر سپلائی ایجنٹوں کے ذریعے اسسٹنٹ انجینئر کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کی جاتی تھی. یہ گرفتاریاں CBI کے ایک بڑی کارروائی کے بعد عمل میں آئیں. اس سے قبل ادارے نے لداخ میں BRO کے مختلف منصوبوں میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کے سلسلے میں 4 الگ الگ FIR درج کی تھیں. تحقیقات کے دوران لداخ میں 26 مقامات پر چھاپے مارے گئے، جبکہ بعد ازاں ہماچل پردیش میں بھی ایک اور تلاشی کارروائی انجام دی گئی. تمام قانونی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد گرفتار ملزمان کو لداخ کی متعلقہ عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے. CBI کے مطابق یہ مقدمات وزارت دفاع کی جانب سے موصول ہونے والی شکایت کی بنیاد پر درج کیے گئے ہیں. ملزمان کے خلاف انسداد بدعنوانی ایکٹ کے تحت بدعنوانی، رشوت ستانی اور مجرمانہ بدعنوانی کے الزامات کے علاوہ بھارتیہ نیائی سنہتا BNS کی متعلقہ دفعات کے تحت مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی، امانت میں خیانت اور جعل سازی جیسے سنگین جرائم کے مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں. CBI نے کہا کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور ادارہ مبینہ بدعنوانی کے اس کیس کی مکمل غیر جانبدار اور تیز رفتار تحقیقات کے لیے پرعزم ہے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کریل کے زیر اہتمام کل جمعرات 9 جولائی کو شہید رہبر حضرت آیت اللہ العظمہ الامام سید علی حسینی خامنائی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اس سلسلے میں حسینی پارک کو خصوصی طور پر تشییع جنازے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جہاں بینر شہید رہبر کے تصاویر اور سیاہ کپڑوں سے پورے پارک کو سجایا جا رہا ہے. ٹرسٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ کل صبح 11:30 بجے لوگ نئی بس اسٹینڈ کریل میں جمع ہوں گے، جہاں سے ایک عظیم الشان جلوس برآمد کیا جائے گا. اس حوالے سے کریل بازار کو بھی سیاہ بینروں سے آراستہ کر دیا گیا ہے. ضلع کے طول عرض سے عاشقان انقلاب و عاشقان رہبر معظم اس سوگوار اجتماع میں شرکت کریں گے. اس کے علاوہ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کریل کی جانب سے بھی شہید رہبر کی تشییع جنازے کے سلسلے میں ایک علیحدہ جلوس اعضا برآمد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جو بعد از نماز ظہرین برآمد کیا جائے گا. واضح رہے کہ آج 8 جولائی کو شہید رہبر کے تابوت کو عراقی مومنین کی درخواست پر نجف اشرف اور کربلا معلیٰ میں زیارت کے لیے لے جایا گیا. اس موقع پر لاکھوں کی تعداد میں سوگواروں نے شرکت کر کے شہید رہبر کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا. کربلا معلیٰ میں حرم امام حسین علیہ السلام کے سیکریٹریٹ کے اعلان کے مطابق آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی کے نمائندے شیخ عبد المہدی الکربلائی نے شہید رہبر کی نماز جنازہ پڑھائی. کل 9 جولائی کو شہید رہبر کے پاک پیکر کو اسلامی جمہوریہ ایران کے مشہد مقدس میں حرم امام رضا علیہ السلام میں ان کی وصیت کے مطابق سپرد خاک کیا جائے گا. سرحدی گاؤں کاکسر میں پینے کے پانی کی شدید قلت کے خلاف آج 10 خواتین نے بروچ چوک پر احتجاج کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے سڑک کو آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا.
جس کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور دونوں جانب گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ موصلہ اطلاع کے مطابق احتجاج میں شریک خواتین نے الزام عائد کیا کہ کاکسر میں طویل عرصے سے پینے کے پانی کی شدید قلت برقرار ہے، تاہم متعلقہ محکمہ مسئلے کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کرنے میں ناکام رہا ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ علاقے کو فوری طور پر مناسب اور مستقل بنیادوں پر پینے کے پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ احتجاج کے دوران علاقے کے کونسلر عبدالواحد بھی مظاہرین کے ہمراہ موجود رہے اور عوامی مطالبات کی حمایت کی۔ صورتحال کے پیش نظر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر غلام محمد، ڈی ایس پی کرگل عنایت علی اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی۔ انتظامی حکام نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے مطالبات متعلقہ حکام تک پہنچائے جائیں گے، جس کے بعد خواتین نے احتجاج ختم کرتے ہوئے سڑک کو دوبارہ آمد رفت کے لیے کھول دیا۔ بعد ازاں احتجاجی خواتین اندرا پارک میں جمع ہوئیں، جہاں ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار بھی موقع پر پہنچے اور ان کے مسائل تفصیل سے سنے۔ ڈپٹی کمشنر نے خواتین کو یقین دہانی کرائی کہ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ذمہ دار افسران کو فوری طور پر موقع پر بھیجا جائے گا تاکہ پانی کی فراہمی سے متعلق مسائل کا جائزہ لے کر جلد از جلد ان کا مستقل حل نکالا جا سکے۔ اس موقع پر کونسلر عبدالواحد نے وائس ابلداغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کاکسر کے عوام طویل عرصے سے پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں، جس کے باعث لوگوں بالخصوص خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ عارضی اقدامات کے بجائے مستقل اور پائیدار حل فراہم کیا جائے تاکہ آئندہ عوام کو احتجاج پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ 2 سال سے یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے، کیونکہ کاکسر کا جو پانی کا مسئلہ ہے، کیونکہ جے جے ایم ایکچولی جو کاغذ میں ہے پورا کمپلیٹ دکھایا گیا ہے پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کے حساب سے، باقی بہت ہی ہائٹ سے لایا گیا ہے، تو 9 کلومیٹر ٹوٹل لینتھ ہے، تو زیادہ پریشر ہونے کی وجہ سے، پانی کا پریشر ہونے کی وجہ سے بار بار ہر جگہ پھٹ جاتا ہے پائپ، تو اس کی وجہ سے ان کو بہت سارا تکلیف جھیلتے ہیں اور پانی بالکل پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے آج یہ پورے احتجاج کر رہے تھے، ہماری کاکسر کی بہنیں آج ڈی سی آفس آئی تھی اور یہاں ڈی سی صاحب نے انہیں ایشور کیا ہے کہ ہماری پوری ٹیکنیکل ٹیم ایگزن ہو، ہمارے جے ای ہو، اے ڈبل ای ہو، سب سائٹ پہ جائیں گے اور ساتھ میں اور ڈی سی صاحب بھی جا کے، اے ڈی سی صاحب بھی جا کے اس کا معائنہ کریں گے اور اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی یہ جو پروٹیسٹ ہے وہ ابھی بند ہوا ہے کیا پروٹیسٹ آگے بھی جاری رہے گا؟ ابھی پروٹیسٹ تو فی الحال ہم نے ان کو ایشور کیا ہے، ڈی سی صاحب نے ایشور کیا ہے کہ 10 تاریخ تک اس کو کچھ نہ کچھ کر کے ان کو کم سے کم پانی پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو سائڈ میں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کتنا ہمیں اس میں لاگت ہے اور کتنے دیر تک اس کا کام کمپلیٹ ہوگا، اس کا کہنا مشکل ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں، تو آپ کے مادھیم سے یہی کہوں گا کہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن کو جو ہے، خاص کر کاکسر ہو، ہمارے باقی بہت سارے علاقے ہیں، ان میں جے جے ایم بالکل ہی تقریباً فیل ہے اور اس کو ری ایکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی بہت سارا کام ہمارے ٹھیکیداروں نے بھی کیا ہے، آدھا رکھ کر ہے، کیونکہ اس میں پیسے بھی نہیں آئے ہیں۔ ڈائبلٹیز بھی ہماری 120 کروڑ ہمارے کانٹریکٹرز کی ہے، تو اس میں مزید پیسے ہمیں ضرورت ہے اور اس کا سیکنڈ فیز جب آئے گا تب شاید ممکن ہو سکے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کرگل نے 17,000 فٹ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ضلع بھر کے سرکاری اسکولوں میں جماعت اول اور دیوم کے طلبہ کے لیے خصوصی سمر ویکیشن ورک شیٹ جاری کی ہیں تاکہ گرمیوں کی تعطیلات کے دوران بچوں کی تعلیم کا سلسلہ خوشگوار اور مؤثر انداز میں جاری رہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یو ٹی لداخ کی سرپرستی میں تیار کی گئی ان ورک شیٹس کا مقصد بنیادی خواندگی اور عددی مہارت کو فروغ دینا ہے۔ ان میں انگریزی اور ریاضی کے دلچسپ اور سرگرمیوں پر مبنی اسباق شامل کیے گئے ہیں جنہیں لداخ کے مقامی ماحول اور ثقافت سے ہم آہنگ بنایا گیا ہے۔ ڈائٹ کرگل کے پرنسپل نے کہا کہ یہ اقدام بچوں کے لیے تعلیم کو مزید آسان، دلچسپ اور بامعنی بنانے کی مشترکہ کوشش ہے، جبکہ 17,000 فٹ فاؤنڈیشن کے نمائندے نے کہا کہ یہ ورک شیٹس بچوں میں تجسس، تخلیقی صلاحیت اور سیکھنے کے شوق کو فروغ دیں گے۔ ڈائٹ کرگل نے والدین اور اساتذہ سے اپیل کی ہے کہ وہ تعطیلات کے دوران بچوں کی رہنمائی کریں تاکہ ان کی ہمہ جہت تعلیمی ترقی یقینی بنائی جا سکے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ نیٹ یو جی سی 2026 پیپر لیک کیس میں دلی کی ایک خصوصی عدالت نے مبینہ سرغنہ
پی وی کلکرنی اور شیوراج رگھوناتھ کی عدالتی حراست میں 11 جولائی تک توسیع کر دی۔ دونوں ملزمان کو بدھ کے روز خصوصی جج اجے گپتا کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے حراست میں توسیع کی درخواست کی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ سی بی آئی کے مطابق پی وی کلکرنی، جو مہاراشٹر کے ضلع لاتور سے تعلق رکھتے ہیں، کئی برسوں سے نیٹ کے سوالیہ پرچے تیار کرنے والے ماہرین کے پینل کا حصہ رہے ہیں۔ انہیں گزشتہ ماہ پونے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ دوسری جانب شیوراج، جو رینوکائی کیریئر سینٹر کے بانی ہے، کو مئی میں لاتور سے گرفتار کیا گیا۔ سی بی آئی کا دعویٰ ہے کہ ان کے موبائل فون سے 3 مئی کو منعقد ہونے والے نیٹ امتحان کا لیک شدہ سوالیہ پرچہ برآمد ہوا اور وہ کوچنگ سینٹر کے ذریعے سوالیہ پرچہ اور جوابات پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ سی بی آئی اب تک اس کیس میں 13 ملزمان کو گرفتار کر چکی ہے، جبکہ 3 مئی کو منعقد ہونے والا نیٹ UGC 2026 امتحان پیپر لیک کے الزامات کے بعد 12 مئی کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ عراق کے مقدس شہر نجف اور کربلا میں شہید رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ الامام سید علی حسین خامنئی کے جنازے میں کروڑوں سوگواروں نے شرکت کی۔ بدھ کو صبح 6 بجے نجف اشرف میں امام علی علیہ السلام کے حرم سے جنازے کا آغاز ہوا، جو کربلا تک لے جایا گیا۔ عراقی ذرائع کے مطابق نجف میں 23 لاکھ سے زائد اور کربلا میں 70 لاکھ سوگواروں نے شرکت کی، جسے تاریخی اور بے مثال اجتماع قرار دیا گیا۔ عراقی وزیر اعظم علی فلاح زیدی نے اس موقع پر عام تعطیل کا اعلان کیا۔ سابق وزیر اعظم نوری مالکی نے شرکت کو فرض قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہید رہبر ایک عظیم رہنما تھے۔ جنازے میں عراقی سیاسی و مذہبی شخصیات کے علاوہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی شریک تھے۔ واضح رہے کہ آیت اللہ خامنئی 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے دوران شہید ہوئے تھے۔ حتمی تدفین جمعرات کو مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں کی جائے گی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔